لیکن رمضان مبارک کے پہلے عشرہ میں مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی۔ اب میں رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کے اعتکاف کا آغاز کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا، صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا، میں نے دوسرا عشرہ اس لیے اعتکاف کیا تھا تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکوں، لیکن ان راتوں کے اندر بھی مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اب میں تیسرے عشرے کے اعتکاف کا آغاز کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں کہ 21 کی رات کو بارش ہوئی تھی، اس بارش کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی، صحابہ کرام نے بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ کے اندر سجدہ کیا تھا، اور کیچڑ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر لگا ہوا تھا۔ 21 کی صبح کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر مبارک نکال کر فرمایا، اس رات کو مجھے لیلۃ القدر مل گئی۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، بہت بڑا ڈاکٹر۔ اس ڈاکٹر نے کہا، میں ہر سال 40 دن روزے رکھتا ہوں۔ ملاقات کرنے والے نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ تو مسلمان نہیں ہیں تو پھر روزے کیسے رکھتے ہیں؟ اس ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں غیر مسلم ہوں لیکن میں نے رمضان مبارک کے روزوں پر تحقیق کی، مسلمانوں کے روزوں پر تحقیق کی۔ جو مسلمان، جو آدمی 40 دن پورے سال کے اندر 40 دن روزے رکھتا ہے، پورا سال بڑی بڑی مہلک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پورا سال انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، روزہ نہیں رکھتا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، لیکن انسان کے کھانے پینے کی وجہ سے جسم کے اندر مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب انسان روزے رکھتا ہے، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری مہلک بیماریوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کینسر جیسی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان جب رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے تو بڑی بڑی مہلک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے شوق سے، ذوق سے، اہتمام کے ساتھ روزے رکھے۔ یہ صرف ایمان کا فائدہ نہیں، یہ صرف آخرت کا فائدہ نہیں۔ جہاں پر ایمان کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، اسی طرح دنیا کا بھی فائدہ ہے، اپنی صحت کا بھی فائدہ ہے کہ مسلمان جو رمضان مبارک کے روزے رکھ کر بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ چند صحابہ کرام نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ کے ختم ہونے پر اپنے خیمے سے سر مبارک نکالا، صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا، رمضان مبارک کے پہلے عشرہ کے اندر میں نے اعتکاف کیا تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکوں، لیکن رمضان مبارک کے پہلے عشرہ میں مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی۔ اب میں رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کے اعتکاف کا آغاز کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا، صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا، میں نے دوسرا عشرہ اس لیے اعتکاف کیا تھا تاکہ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکوں، لیکن ان راتوں کے اندر بھی مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اب میں تیسرے عشرے کے اعتکاف کا آغاز کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ روایت کرنے والے صحابی فرماتے ہیں کہ 21 کی رات کو بارش ہوئی تھی، اس بارش کی وجہ سے
مسلمانوں نے بھی، صحابہ کرام نے بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ کے اندر سجدہ کیا تھا، اور کیچڑ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر لگا ہوا تھا۔ 21 کی صبح کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر مبارک نکال کر فرمایا اس رات کو مجھے لیلۃ القدر مل گئی، یعنی 21 رمضان مبارک کی جو رات تھی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ تو اس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان مبارک کا مہینہ اعتکاف فرمایا۔ پھر آئندہ سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اور تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ پھر تیسرے رمضان مبارک سے لے کر آخر تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ قیامت تک آنے والی امت کو سبق دے دیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان مبارک کی راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ لیلۃ القدر نہ تو پہلے عشرے کے اندر ہے اور نہ ہی دوسرے عشرے کے اندر ہے۔ اگر لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر، آخری 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرہ کے راتوں کے اندر تلاش کرو، تعیین نہیں فرمایا۔